بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری سی وائی ٹی فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو ساتھ خیریت کے شاد و آباد رکھے۔ تو آپ سب کا ویلکم ہے میرے چینل کلاسک گیلی میں، اور آپ سب کا میں یہاں پہ ویلکم کرتی ہوں۔ اور جو کلپس آپ کے سامنے چل رہی ہیں وہ ایز پر مائی پرومس کہ جیسا کہ میں نے آپ سے لاسٹ ویڈیو میں اپنی ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو آدم بادشاہ سلطان کے جو مزار ہے وہاں لے کر جاؤں گی، اور ان کے جو پہاڑی سلسلہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے اپنا تھر کا، وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں ابھی آپ کلپس انجوائے کر رہے تھے، اب آگے چلیں گے تو یہاں آپ کو جو ہے ویڈیو ملے گی، اور اس ویڈیو میں آپ کو یہاں جو مزار ہے یہ بادشاہ سلطان کا، ان کی میں یہاں آپ کے ساتھ ہسٹری شیئر کروں گی کہ وہ کس طرح سے اور کیسے یہاں پہنچے اور وہ کس طرح سے یہاں آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو۔ تو ہماری ویڈیو جو ہے اسٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے، اور اب میرے ہسبینڈ جو ہیں آپ کو نہر کے راستے کے تھرو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے دو راستے ہیں، ایک تو یہ نہر والا راستہ ہے، اور دوسرا جو ہے جو خیرپور میں ہمارا قلعہ ہے کوٹ ڈیجی کا، فورٹ کوٹ ڈیجی کے تھرو وہاں سے جاتا ہے، اور وہ یہ جو پہاڑی علاقے ہیں یہ اسی تعلقے میں ہیں اور خیرپور ڈسٹرکٹ میں ہے یہ۔ تو جناب یہاں میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں جو بادشاہ سلطان ہیں ان کی ہسٹری، ٹھیک ہے نا۔ تو انجوائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری باتیں اور میری جو انفارمیشن ہے وہ کیسی لگی ہے۔ تو بادشاہ حضرت سلطان جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے، اور یہ جو جگہ ہے وہ بادشاہ سلطان کے نام سے ہی مشہور ہے، اور سندھ کے یہ پہاڑی علاقوں میں ہے، اور ان کا مزار ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر، اور یہ خیرپور ضلع کے تعلق ڈسٹرکٹ کوٹ ڈیجی میں واقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہی پہاڑوں کے ساتھ سندھ کا جو ریگستانی علاقہ ہے تھر وہ واقع ہے۔ اور یہ بادشاہ یہاں کیسے پہنچے اور کیا تھے یہ بادشاہ، یہاں میں آپ کے ساتھ ان کی اب ہسٹری شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ جو بادشاہ تھے بادشاہ سلطان، وہ اپنی ریاست کے بہت ہی ایک نیک اور اچھے بادشاہ تھے، اور ان کی ریاست میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ بہت انصاف پسند بادشاہ تھے، اور اپنی رعایا کے ساتھ ایک رحم دل بادشاہ جس کو آپ کہہ لیجئے وہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایشو لیس جو کنگڈم ہوتا ہے وہ تھا ان کا کنگڈم، لیکن ایک مسئلہ جو کہ سبھی کو مطلب عام انسانوں کو بھی درپیش ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو نسل ہے اس کا جو آگے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے۔ تو بادشاہ کو بھی یہی فکر تھی کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ اسی فکر میں جو تھے وہ پریشان رہا کرتے تھے کہ ویسے تو ریاست میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک مسئلہ جو تھا وہ یہی تھا کہ بادشاہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو ایک دن وہ بہت دل برداشتہ ہو کر اپنی ریاست سے نکلے اور ایک صحرا میں پہنچ گئے، اور وہاں صحرا میں وہ بہت اداس بیٹھے اللہ سے شکوہ کر رہے تھے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اور میری ریاست کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اب اس میں ان کی جو ہے وہ آنکھ لگ گئی تھی، اور ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے پاس ایک فقیر کو پایا۔ تو فقیر نے ان سے دریافت کیا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو بادشاہ نے جو ہے اپنا مسئلہ بیان کیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے جب اپنا مسئلہ بیان کیا تو فقیر نے ان کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئے اور ان کو بہت دلاسا دیا، اور ایک جو ہے لال گلاب کا پھول ان کو دیا اور کہا کہ اس میں سے چند پتیاں کھا لینا، انشاءاللہ اللہ نے تمہیں اولاد سے نوازنا ہے، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی جو بھی شرط ہوگی مجھے منظور ہوگی، اور شرط کو بادشاہ نے سنا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے وہ پتیاں کھا لیں، اور خیر سے اللہ نے ان کو جو ہے اولاد عطا کی۔ اچھا جب وہ اولاد عطا کی اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہ کے جو محل میں آئے وہ فقیر دوبارہ،
اور آ کے ان کو اپنا پرومس یاد کرایا کہ میں نے آپ سے ایک پرومس لیا تھا. تو بادشاہ ظاہری بات ہے بادشاہ ہیں تو بادشاہ نے یہی سوچا کہ ان کو ظاہر فقیر ہے تو میں کوئی انعامات و کرامات سے نواز دوں. تو فقیر نے ان کی ان باتوں کو ریفیوز کر دیا. تو اب بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے جو آپ کے ہاں اولاد ہوئی ہے اس کا آدھا حصہ چاہیے. بادشاہ تھوڑی دیر تو فکر مند ہوئے کہ مطلب اللہ نے اتنی جد و جہد کے بعد مجھے اولاد عطا کی ہے اور یہ فقیر جو ہے. لیکن پھر بادشاہ تو بادشاہ ہی ہیں، انہوں نے اپنا پرومس نبھانے کے لیے فقیر کے آگے اپنے بیٹے کو کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو فقیر نے کیا کیا، اپنے جھولے میں سے، جو فقیروں کا جھولا ہوتا ہے، اس میں سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور بچے کو جو ہے آدھا کر دیا، یعنی کہ 2 حصوں میں برابر ڈیوائیڈ کر دیا. آدھا حصہ جو ہے فقیر نے اپنے پاس رکھا اور آدھا کپڑے میں لپیٹ کے انہوں نے بادشاہ کو دے دیا. تو بادشاہ جو تھے انہوں نے جو ہے وہ آدھا حصہ جب لیا اور وہ فقیر تو وہاں سے چلا گیا. اچھا، اب بادشاہ نے کیا کیا کہ وزیر کو کہا کہ آپ اس کو لے جا کے دفنا دیں. ظاہری بات ہے اب آدھا بچہ ہو گیا ہے تو مردہ ہی ہو گیا ہوگا. تو وزیر کہتا ہے کہ آپ اس کو کھول کے تو دیکھ لیجئے پہلے. اچھا جی، بادشاہ نے جب اس کو کھولا تو ماشاءاللہ الحمدللہ سے وہاں پہ بچہ جو تھا وہ بڑا صحت مند اور خوبصورت بچہ تھا. اور بادشاہ نے وہاں پہ شکر ادا کیا پروردگار کا اپنے، اور پھر اس کا نام جو تھا ابراہیم آدم رکھا. اچھا جی، آدم ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو آدم کیوں رکھا؟ کیونکہ سندھ میں جو سندھی زبان میں آدم ہم کرتے ہیں، آدم کا کہا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے آدھا کہا گیا، یعنی کہ آدھا یعنی کہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا نا. تو اس لیے وہاں ان کا جو مزار کا نام بھی آدم سلطان اسی لیے پڑا. ٹھیک ہے. تو ان کا نام رکھا گیا ابراہیم آدم سلطان. ٹھیک ہے نا، یعنی سلطان ان کے والد کا نام ہے، آدم یعنی کہ آدھا. اچھا، میں یہاں پہ نا ان کا جو فقیر جو بچہ لے گئے تھے ان کا نام میں بھول گئی ہوں. یہاں پہ گودرائیو تو مجھے یاد ہے آخر میں، اور ان کا جو مزار ہے وہ ڈسٹرکٹ دادو میں ہے. کبھی ان کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ہسٹری شیئر کروں گی، لیکن ابھی فی الحال میں یہاں ابراہیم کے حوالے سے شیئر کر رہی ہوں. تو یہ ابراہیم جب بڑے ہوئے اور ان کو جو ہے ان کی تاج پوشی کی گئی، اور تاج پوشی کرنے کے بعد جب ابراہیم اپنی سلطنت میں تھے، انہوں نے بھی بادشاہ کی طرح ہی اپنی سلطنت کو لے کے چلے. اور پھر جب یہ مدینہ گئے تو مدینہ میں ہی ہو کر رہ گئے، اور وہاں پہ ان کے زائرین کی جو حاجی ہمارے جاتے تھے ان کی خدمت انجام دینے لگ گئے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب جو پریشان حال ہوا کرتے تھے لوگ، بالکل ایک انہوں نے اپنا حلیہ جو ہے سادہ انسانوں کی طرح کر لیا، جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے فقیروں والا حلیہ، وہ اس حلیے میں آ گئے. کیونکہ ظاہری بات ہے فقیری عطا تھی تو فقیری مزاج بھی ہونا تھا، تو وہ بادشاہت انہوں نے اپنی ٹھکرا دی تھی. اچھا، پھر ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے صحن مسجد نبوی میں، تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے دیدار پاک ہوا، اور انہوں نے جو ہے ان کو حکم دیا کہ آپ واپس جو ہے جہاں سے آئے ہیں وہیں جائیں، اور وہاں جا کر آپ جو ہے سچائی کی اور حق کی تبلیغ کیجئے اور دین اسلام کو پھیلائیے. تو یہ جب واپس آئے ہیں مدینہ سے واپس آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے جو جگہ منتخب کی وہ یہ پہاڑیاں تھیں، اور ان پہاڑیوں پہ رہتے ہوئے انہوں نے یہاں سے جو ہے اپنے جو تبلیغ دین کیا، اور تبلیغ دین کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام پھیلایا پوری دنیا میں. اور بھی صوفی بزرگ ہیں اس کام میں، اور ان کے جو سلسلے ہیں وہ بھی میں آگے شیئر کروں گی انشاءاللہ کبھی. تو بس آپ یہاں یہ پہاڑی سلسلے انجوائے کیجئے. یہ آ چکے ہیں 5000 فیٹ کی بلندی کے اوپر، اور مجھے بتائیے گا کہ میں نے آپ کے ساتھ صحیح انفارمیشن شیئر کی ہے. تو یہ مزار ہے بادشاہ سلطان کا. تو بادشاہ سلطان کے نام سے ہی وہ مشہور ہوئے، اپنے نام سے وہ مشہور نہیں ہوئے. اور یہاں پہ یہ پہاڑی سلسلے، سامنے آپ کو تھر نظر آئے گا پہاڑ کے پیچھے.
اچھا جی، تو یہاں اذان ہو رہی ہے ہمارے یہاں عشاء کی، تو میں یہاں خاموشی اختیار کرتی ہوں اور آپ سب جو ہے اس کو انجوائے کیجیے۔ اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور کامنٹس کیجیے گا اچھے اچھے سے کامنٹس باکس میں۔ اچھا جناب، تو اب یہ اوپر پہنچ چکے ہیں مزار کے پاس، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سندھی ثقافت کا جو شاہکار ہے، اور یہ اچھا جی، تو یہ سارا جو ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، اور انہی کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا جو تھر ریگستان ہے، آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا، کیونکہ یہ کافی اونچائی پر ہیں پہاڑ، اور بہت مطلب اس سے بھی اونچے پہاڑ تھے، تو ان لوگوں کو ٹائم نہیں تھا کیونکہ سن سیٹ ہونے والا تھا، آپ کو دکھ ہی رہا ہوگا، کیونکہ راستہ کافی لمبا تھا جس کو طے کر کے یہ لوگ جو ہے وہاں تک پہنچے تھے۔ اور یہ سارا جو ہے سارا چٹیل میدان ہے، تھر کا ریگستان ہے، اور یہ صحن ہے مزار کا، اور مزار کے احاطے میں آپ علم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سندھ کی ثقافت ہے کہ جتنے بھی مزار اولیاء کرام کے ہوتے ہیں تو وہاں شہنشاہ غازی سرکار کے جو علم ہیں ان کو بھی لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو مزار کے اندر یہ لوگ نہیں گئے تھے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ابھی وہاں لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور اندر جو ہے وہ اندھیرا ہو چکا تھا، اور ابھی یہ صرف صحن تک کی ہی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ اگر ویڈیو میں کہیں کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے اس کے لیے معافی دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیارے پیارے سے کمنٹ چھوڑیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ آپ کے کمنٹس ہی ہمارے جو ہے وہ پیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جو کمنٹ آپ کرتے ہیں وہی ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم آگے اپنی ویڈیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں جو ہے اس کو شیئر کیجیے گا، اور لائک کا بٹن دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔